حضرات رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ لوگ حق کے رستے پر آ جائیں۔ جب لوگوں کے اندر خرافات زیادہ ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، حدود کو پامال کرنے لگے، تو رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ سارے کے سارے انسان رب العالمین کی طرف آ جائیں، رب کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں، اپنی ذات کا تزکیہ کرنا شروع ہو جائیں۔ انبیاء کرام کی لڑی جاری رہی، آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رب العالمین نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 163 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر، اپنے پیارے پیغمبر کو بھیج کر، اپنے لاڈلے رسول کو بھیج کر مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ حضرات ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم رزق کو کھاتے ہیں، یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین نے ہم کو سوچ عطا کی ہے، دل عطا کیا ہے، انسان کا جسم چل رہا ہے ٹھیک انداز سے، یہ ساری کی ساری رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ رب العالمین نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ جب آخری پیغمبر کو بھیجا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے، انسانیت پر احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ رب کی پہچان کریں گے، اس کی وجہ سے لوگ قرآن کے تابع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے انسان کو انسانیت آ جائے گی، اس کی وجہ سے انسان کو دستور ملے گا، اس کی وجہ سے انسان کو منشور ملے گا، اس کی وجہ سے انسان کو اصول ملے گا۔ دنیا کے اصول ٹوٹ جاتے ہیں جب پیغمبر اعظم نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس دستور کی حفاظت کرنے والا رب العالمین خود ہے۔ دنیا کے کائنات کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی 2 سال کبھی 5 سال حکومت چلتی ہے، حکومت کے بعد قانون بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو رب کا قرآن ہے یہ اول روز سے لے کر آخر روز تک رہنے والا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک رہنے والا ہے۔ پیغمبر اعظم کے سینہ مبارک پر یہ نازل ہوا، وہ مکہ کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی ہو، اب یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، رب العالمین قرآن کے حروف کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کے پاس قرآن کا یہ نسخہ پڑا ہوا ہے، دیکھیں گے ہمارے گھر میں یہ قرآن پڑا ہے، ہماری سیف الماری کے اوپر یہ قرآن پڑا ہے، بلند مقام پر ہم نے قرآن رکھا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا رب العالمین اس قرآن کے حروفوں کو اٹھا لیں گے، پھر ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کو اٹھائیں گے، اس کے سارے لفظ مٹ جائیں گے، سارے کے سارے جو اوراق ہیں وہ سفید نظر آئیں گے۔ حضرات قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو رب العالمین نے ہم کو دستور عطا کیا ہے، جو منشور عطا کیا ہے، یہ رب کی حفاظت میں ہے، اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کرنے والا۔ پیغمبر اعظم اسی کی طرح پہلے پیغمبر بھی آتے رہے، رب العالمین کی انسانیت کو درس دیتے رہے۔ کیا درس؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ رب فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول کو فرشتوں میں سے پیدا نہیں کیا، میں نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو، جس کو ساری کائنات کا سردار بنانا تھا، جس کو سارے نبیوں کا امام بنانا تھا، اس کو میں نے آپ میں سے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ مکہ کے سرزمین میں آنے والا، وہ قریش کے قبیلے میں آنے والا، وہ عبد المطلب کے خاندان میں آنے والا، وہ عبداللہ کے گھر میں آنے والا، وہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ من انفسہم۔ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کے درمیان
درمیان سے, इंसानियत में से मैंने अपने रसूल को भेजा है. यतलू अलैहिम आयातिही, वो मेरे कुरान की तिलावत करने वाला है. इस कुरान की वजह से वयुज़क्कीहिम, वो इंसानियत का तज़किया करने वाला है, वो इंसानियत की इस्लाह करने वाला है. आज के हमारे खुतबा जुमातुल मुबारक का यही उन्वान है, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, वो इंसानियत का तज़किया करने वाला है.